بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ انسان کی 3 طریقوں سے نگرانی کرتا ہے۔ پہلا طریقہ حفاظت کا ہے، جب اللہ آپ کے مقدر کا لکھا آپ کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ دوسرا طریقہ یعنی دیکھنے کے کون کیا کرتا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ تیسرا خبر گیری کرنا، ذمہ اٹھانا ہے کہ کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں، کسی کی حاجت ادھوری تو نہیں رہ گئی۔ ہم اکثر یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ اگر کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی اور نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جانوں کی اور ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو آنکھوں سے جھپکنے کے درمیان میں ہونے والی باتیں بھی جانتا ہے، جو ایک وقت پر دونوں جہانوں کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہم سے تب تک کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھین سکتا جب تک ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ ہم پر تو کوئی بری نظر بھی نہیں رکھ سکتا اگر ہم اللہ کی نظر میں ہیں، تو پھر آپ کو یہ کیوں پریشان ہے کہ آپ کا مانگا ہوا یا آپ کو ملا ہوا کسی اور کے پاس چلا جائے؟ تو نہیں جائے گا۔ جب تک آپ نے اپنی چیزوں کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے نا، تب تک آپ کا کچھ بھی کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ کو اچھے سے پتہ ہے کہ اس نے آپ کو کون سی چیز کس طریقے سے دینی ہے، اور اسے یہ بھی اچھے سے پتہ ہے کہ اس چیز کو ان لوگوں سے کیسے محسوس رکھنا ہے جو آپ سے اسے چھین لینا چاہتے ہیں۔ نصیب کا لکھا اٹل ہوتا ہے، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، وہ آپ تک پہنچنا ہی ہوتا ہے، پھر چاہے کتنی ہی رکاوٹیں آئے نہ آئے، پھر چاہے وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ آج تک آپ کو جو بھی ملا ہے وہ سب نصیب کا ہی ملا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دعائیں نصیب بدل دیتی ہے، حالانکہ دعائیں ایسے کم نہیں کرتی، ایسے کام نہیں کرتی۔ اصل میں دعائیں بھی ہمیں نصیب سے ہی ملتی ہے۔ ہم اسے کوئی نہیں جانتا کہ نصیب میں آگے کیا لکھا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ نصیب میں آگے کیا لکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نصیب میں وہ دعائیں ہی لکھی ہو جو ہم مانگتے ہیں۔ اللہ کو تو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ ہم نے زندگی کے کس موڑ پر کون سی اور کب دعا مانگنی ہے، تو اللہ کو نصیب بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ نے پہلے سے ہی وہ سب لکھا رکھا ہوتا ہے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر یہ کہ جب اللہ کی مرضی سے ہی سب ہونا ہے تو اللہ سے پھر دعائیں کیوں مانگنا ہے؟ اللہ نے پھر دعائیں مانگنا کیوں سکھایا؟ ہم زندگی بھر اسی پریشانی میں رہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے فلاں چیز ہم سے چھین لی تو فلاں چیز ہم سے اگر دور ہو گئی تو اگر ہم سے دور بھی ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو یاد ہے وہ قصہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا سوچا تو قریش کے سبھی لوگوں کو یہ فکر لگ گئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے تو نہ جانے عرب کے کتنے قبیلوں کو اور لوگوں کو اسلام کی جانب موڑ دیں گے، اور اسے فکر نے انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
منصوبے بنانے لگے، اور ان منصوبوں میں سے جو ایک منصوبہ تو یہ پایا گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تھا، جو کہ ابو جہل کا منصوبہ تھا، اور پھر قریش کے ہر قبیلے میں سے ایک ایک انسان کو اس کام کے لیے منتخب کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہوا دیکھے، ویسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور ان کا قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج کی رات اپنے بستر پر نہ سوئے، کافروں نے آپ کے خلاف میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا اور اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر اپنی چادر اوڑھ کر لیٹنے کو کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آ گئے۔ کافروں نے آپ علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو گھیرے میں لے لیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکر بھر کر ان کے سروں پر آنکھوں میں ڈال دی اور خود وہاں سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے اور غار میں جا کر چھپ گئے۔ صبح ہوتے ہی جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھا کہ وہاں تو حضرت علی، اور یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ اس پر حضرت علی نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن کفار پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس پہاڑ تک پہنچ گئے جس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے کافی ڈھونڈا لیکن آپ علیہ السلام انہیں نہیں ملے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی نظر غار کی طرف پڑی۔ وہ غار میں جانے لگے تو ان کی نظر مکڑی کے جالے پر پڑی جو غار کے منہ پر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہوتے تو یہ جال سلامت کیوں ہوتا؟ یہ سوچ کر وہ واپس لوٹ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی غار میں رہے۔ مدینہ پہنچ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کفار کی سازش کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھے بتا دیا تھا، اور بے شک میرا پروردگار بہترین پروردگار ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دے یا قتل کر دے یا جلا وطن کر دے، اور جو خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیریں کرنے والوں سے بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ اور آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کہانی لوگ آپ سے وہ نہ چھین لے جو آپ کے پاس ہے۔ کفار کی اتنی کوششوں کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، کیونکہ ان کا محافظ تو اللہ تھا اور ہمارا نگراں بھی تو اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کی نگرانی بڑی سختی سے کرتا ہے۔ کیا کسی کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کفار کے چنگل سے نکل جائیں گے؟ عام طور پر ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محافظ اللہ کو بنا لیا تھا، اور جس کا محافظ اللہ ہو اس کو چھوڑ کر باقی سب کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ نہ صرف ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے جو آپ نے دعاؤں میں مانگی ہوتی ہے، بلکہ اللہ آپ کو ان چیزوں تک پہنچنے کے راستے بھی دکھاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے سپرد خود کو کر دیتے ہو، تب اللہ آپ کے خلاف ہونے والی ساری سازشیں کو الٹا
انہی پہ ڈال دیتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے تب تک آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ جب تک آپ کی حفاظت اللہ کر رہا ہے تب تک کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر کوئی ایڑی چوٹی کا ہی زور کیوں نہ لگا لے۔ اللہ کے منصوبہ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی طاقت سے کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا۔ تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دو کہ لوگ کیا کرتے ہیں یا لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کہنے پر اللہ نے نہیں چلنا۔ اللہ نے جسے چاہنا ہے ویسے ہی کرنا ہے، اللہ نے جب چاہنا ہے تب ہی کرنا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کون کب کیا کرتا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے جو آپ کرتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے جو آپ سوچتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو دوسروں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کس کو آپ نے تکلیف دی، وہ دیکھ رہا ہے کس نے آپ کو تکلیف دی، وہ دیکھ رہا ہے جسے آپ نے اس کی خاطر چھوڑا، اور وہ دیکھ رہا ہے جسے آپ نے اس کی خاطر اپنایا۔ اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر اسے اپنی کتاب میں ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ثبوت کے طور پر ہم سوچتے ہیں کہ چلو یہ برا کام کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا، اسے کرتے ہوئے کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کبھی اچھا کام کرتے ہوئے دل میں خیال آئے نہ کہ یہ کرتے ہوئے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے اپریشیٹ نہیں کرے گا، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ جسے برے کام کو آپ یہ سوچ کر کرنے لگتے ہو کہ کون سا کوئی انسان مجھے دیکھ رہا ہے، تو اسے کام کا وٹنس اللہ تعالیٰ ہے، اور اس سے بڑا وٹنس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر وہ برا کام آپ چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تب بھی اللہ ہی آپ کا سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے، اور آپ کے اعمال نامے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام اللہ کے خوف سے یا اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اور پھر اس کام کے چھوڑنے کا اجر اس دنیا ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ برائی لوگوں سے کبھی نہیں چھٹتی، پھر چاہے وہ برائی کرتے ہوئے آپ کو کسی نے نہ دیکھا ہو، اور اس برائی کو چھوڑنے والی اچھائی بھی کبھی نہیں چھٹتی، پھر اس اچھائی کو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ بڑی جان لگانی پڑتی ہے اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے، لیکن انہیں چھوڑنے کا اجر بھی تو پھر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو لذت اللہ کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے، اللہ اس کے بدلے انسان کو ایسی لذتیں عطا کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے ساری لذتوں سارے ذائقے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں شخص نے برا کیا تو اسے تو اللہ نے پھر بھی اتنی خوشیاں دے رکھی ہیں، اور ہم یہاں روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں، تو شاید اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، پتہ ہے ہر شخص اپنی اپنی ذات میں اس چیز کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے جو اس نے کبھی غلط کیا تھا۔ اب کوئی ہمارے سامنے مسکرا رہا ہے یا ہنس رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ واقعی خوش ہے۔ آپ کسی کے ساتھ جب برا کرتے ہو نا تو آپ کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، آپ کا ضمیر آپ کو مسلسل ملامت کرتا رہتا ہے، اور کہانی کہانی آپ کو وہ پچھتاوا اور کہیں نہ کہیں آپ کو وہ پچھتاوا زندگی بھر رہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ بس انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ جب خوف سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، اللہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ ہمارے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، وہ انہیں آخر تک پلٹ آنے کا اور اپنی غلطی پر معافی مانگنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ
انہیں پکڑتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ مہلت تو دیتا ہے اور اس مہلت کے دوران آسانیاں بھی دیتا ہے، لیکن جب اس مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب اللہ ظالموں کو جکڑتا ہے، اور ایسے جکڑتا ہے کہ پھر انسان کتنی ہی توبہ نہ کر لے، کیونکہ نہ توبہ نہ کر لے، کیوں نہ کر لے، کتنی ہی معافی کیوں نہ مانگ لے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا سے مراد قیامت کا دن ہے، دوزخ کا منظر ہے، جب اس آگ میں گلتے ہوئے پانی کا منظر دیکھ کر انسان کی عقل تنگ رہ جائے گی، اور تب کچھ بھی اس گلتے ہوئے پانی کو کوئی بھی کچھ ٹھنڈا نہیں کر سکے گا۔ ہم دنیا میں شاید بچ بھی جائے، لیکن روزے میں ہم ان ناانصافیوں سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکیں گے جو ہم نے دوستوں کے ساتھ کی تھی، اور ضروری نہیں کہ وہ ناانصافیاں بڑی ہی ہو، ہمیں ہر چھوٹی سی چھوٹی ناانصافی کا بدلہ دینا پڑے گا۔ جیسے کہ فلاں شخص کے ساتھ ہم نے بے وجہ سخت لہجہ کیوں رکھا ہے، یا پھر فلاں کا دل کیوں دکھایا، فلاں کا حق کیوں کھایا، یا پھر فلاں کی چغلی کیوں لگائی، فلاں کا بغیر کسی ثبوت کے بہتان کیوں لگایا، یا فلاں کی مدد کرنے کی طاقت تھی تو اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے رسوا نہیں کرنا، ہمیں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اللہ کے سامنے شرمندہ کر دینا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی وجوہات پر جہنم کا ایندھن نہیں بننا، بالکل ان چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں نے جنت کا دروازہ ہم پر بند کر دینا ہے۔ پھر ہم سوچیں گے کہ کتنا معلومی سمجھتے تھے ہم، وہ کام آج کتنا بھاری پڑ گیا یہ ہم پر۔ پھر آپ اللہ سے منتیں کریں گے کہ کاش وہ آپ کے بس ایک موقع اس دنیا میں دوبارہ بھیج دے اور آپ وہ سب ٹھیک کر سکے جو آپ نے غلط کیا تھا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور تب آپ کو واپس زمین پر نہیں بھیجا جائے گا، تب آپ کو اپنے اعمال سدھارنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، تب وہی ہوگا جو ہونا ہے، تب تو پھر وہی ملنا ہے جو آپ نے دیا تھا۔ بس اتنا ہی نہیں، اللہ ہمارے ضروریات اور خواہشات کی بھی نگرانی کرتا ہے، اور اللہ بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں عطا کرنے کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے، اور اللہ نے ہمیں عطا کرنا ہی کرنا ہے، اور اللہ نے ہمیں عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ لکھتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ نہیں لکھا تو یہ غلط ہے۔ اللہ نے ہر انسان کا رزق پہلے سے ہی اس کے لیے لکھ رہا ہے۔ آپ کے رب آپ کو کب کون سی نوکری ملنی ہے، آپ کی کب کس کے ساتھ شادی ہونی ہے، آپ کو رزق کن کن ذریعوں سے ملنا ہے اور کیسے ملنا ہے، یہ سب اللہ پہلے سے ہی طے کر چکا ہے۔ ان سب چیزوں کا بندوبست اللہ تب سے کر چکا ہے جب آپ کے جسم جان بھی فاقی نہیں گئی تھی، تو پھر آپ کو کیوں فکر ستا رہی ہے؟ آپ رزق تو اس نے پہچانا ہے جو ایک ایک چڑیا کے گھونسلے کی خبر رکھتا، جسے چیونٹی کے ایک ایک بل کا علم ہے، اور وہ انہیں کے جگہ رزق دیتا ہے۔ وہ تو ہر جاندار سے واقف ہے کہ کون کیا کیا مانگ رہا ہے اور کس کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ جانوروں کو جنگلوں میں رزق دیتا ہے، جو مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے، جو اڑتے ہوئے پرندوں کو ہواؤں میں رزق دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو بھول سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر سچا توکل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے ہی رزق کر دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور شام کو بھرا ہوا پیٹ لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ ہمیں پرندوں جیسا توکل رکھنا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا رزق کیسے آنا ہے، اتنا ضرور یقین ہوتا ہے کہ
وسائل بنانے والے پر یقین رکھتے ہیں اور دیکھو پھر کیسے ان کے لیے وسائل بنتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ کو صرف مانگا ہوا نہیں ملتا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ خرچ کرنے پر بھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بھی مچھلی کے پیٹ میں بھی رزق دیا تھا، اور 40 دن تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا گیا تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ انہیں رزق کہاں سے اور کیسے ملا، بس انہوں نے یقین رکھا اور انہیں ملا۔ آپ بھی یقین رکھیں، آپ کو بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔